آج جمعہ کا دن اور نومبر کی 5 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ امریکی وزارت دفاع نے، جسے ہم پینٹاگن کے نام سے جانتے ہیں، سعودی عرب کو فضا سے فضا میں یعنی ایئر ٹو ایئر مار کرنے والے 280 میزائل بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب یہ میزائل $650 ملین میں خریدے گا۔ ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی یا DSCA، جو امریکہ اور اس کے پارٹنرز کے درمیان ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا نگراں ادارہ ہے، اس نے کہا ہے کہ امریکی وزارت خارجہ نے سعودی عرب کو انٹرسیپشن میزائل بیچنے کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ پرمٹ کے بغیر عمرہ کرنے آئیں گے انہیں $10,000 جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو بغیر پرمٹ کے حرم مکی میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے ان پر $1,000 جرمانہ کیا جائے گا۔ حرم مکی میں نماز کی اجازت دے دی گئی ہے اور آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اعتمرنا اور توکلنا ایپس پر رجسٹر کرنا لازمی ہے۔ ابوظہبی کی ایک عدالت نے ایک پرائیویٹ کمپنی اور اس کے ایک ڈاکٹر کو حکم دیا ہے وہ ایک باپ کو 9 لاکھ درہم مرض کی غلط تشخیص اور غلط علاج کے معاوضے کے طور پر ادا کرے۔ اس اسپتال میں اس بچے کے مرض کی غلط تشخیص ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس بچے کو ٹیسٹیکولر ایٹروفی ہو گئی تھی۔ چونکہ یہ بچہ چھوٹا ہے لہذا یہ رقم اس کے باپ کو دی جائے گی۔ شارجہ کی ایک عدالت نے ایک ریٹائرڈ عرب کی، جس پر منشیات کے استعمال اور 3 چوریوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا، سزا آسان کر دی ہے۔ اب وہ 2 سال جیل کے بجائے صرف 3 مہینے ہی جیل میں گزارے گا اور 3,000 درہم جرمانہ ادا کرے گا۔ اس عرب نے اپیل میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس نے چوری کی تھی۔ اس کو بجلی کے تاروں کی چوری کے شبہے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے مزید 2 چوریوں میں ملوث ہونے کا بھی اعتراف کیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس نے یہ حرکت غیر شعوری حالت میں کی تھی۔ اسے یہ سب کرتے ہوئے ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ کویت پولیس نے اس سال جنوری اور اکتوبر کے درمیان غیر ملکی مقیموں کے 32,000 ڈرائیونگ لائسنس اس لیے رد کر دیے کہ اس کے مطابق جن کے پاس یہ لائسنس تھے وہ تمام شرائط کو پوری نہیں کر پائے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ڈرائیونگ لائسنس غیر قانونی طریقے سے حاصل کیے تھے۔ کویتی وزارت داخلہ نے بتایا کہ اسی طرح 2,400 کویتیوں کے ڈرائیونگ لائسنس بھی رد کیے گئے۔ کویت ٹریفک پولیس کے مطابق 1 جنوری سے 31 اکتوبر کے درمیان غیر ملکی مقیموں یعنی ایکسپیٹریٹس کو دیے جانے والے لائسنس کی تعداد میں گزشتہ سال کے مقابلے تقریباً 50% کمی آئی ہے۔ کویت کی ایک عدالت نے ایک سڑک حادثے کے ملزم گاڑی کے ایک ڈرائیور کو بری کر دیا ہے، جس کی گاڑی نے ایک سڑک پار کرنے والے شخص کو ٹکر مار کر زخمی کر دیا تھا۔ اس عدالت نے اس حادثے میں زخمی ہونے والے شخص کو مجرم قرار دیا ہے اور اس پر جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ وہ شخص جو زخمی ہوا تھا اس نے سڑک پار کرتے وقت احتیاط نہیں برتی تھی، لہذا وہ 5 دینار جرمانے کے طور پر ادا کرے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ سڑک پار کرنے کا محفوظ طریقہ یہ تھا کہ وہ زیبرا کراسنگ سے سڑک پار کرتا، لیکن وہ اس سے 10 میٹر دور ہی سے سڑک پار کر رہا تھا جب یہ حادثہ ہوا۔ کویت کے سول ایویشن کے محکمے نے بتایا ہے کہ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سب سے زیادہ لوگ 5 ملکوں کا سفر کرتے ہیں۔ ترکی پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد سعودی عرب، مصر، امارات اور 5ویں نمبر پر بھارت ہے۔ ان کا مجموعی تناسب 63% اور تعداد 14 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ کویت کے شہریوں اور وہاں رہنے والے ایکسپیٹریٹس کا زیادہ تر رخ ترکی کی طرف ہوتا ہے۔ پچھلے 3 مہینوں میں 3,14,000 مسافروں نے ترکی کی آمد و رفت کی۔ ترکی سے آنے والوں کی تعداد 1,85,000 تھی، جبکہ کویت سے ترکی جانے والوں کی تعداد 1,30,000 تھی۔ ترکی کے تعلق سے ایک اور بات، 45 سالہ برطانوی سنوکر کھلاڑی رونی اوسل فانی انگلش اوپن میچ میں اس لیے دیر سے پہنچے کیونکہ وہ ایک مقامی ترکی ریستوراں میں ترکی کباب کا مزہ لے رہے تھے۔ اس لیے وہ اوپننگ فریم مخالف کھلاڑی فارسٹ ہل کے جارجیو سے ہار گئے، لیکن تب تک ترکی کباب نے اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بل پر انہوں نے ایک مقابلہ 4 سے فتح حاصل کی اور بقیہ فریموں میں 82، 127، 129 اور 108 کا اسکور کیا۔ اس لیے اب ترکی کا حال بھی جان لیتے ہیں۔
ترکی کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ مسافرین بس اڈوں میں صرف مخصوص ایگزٹ اور انٹری کے راستوں سے ہی آنا جانا کریں۔ بس اڈوں کے داخلے پر سیکیورٹی کے انتظامات ہوں گے۔ جو میونسپلٹیاں اس حکم پر عمل نہیں کریں گی ان کی گرفت کی جائے گی۔ ترکی کے بیکری یونین نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے تمام علاقوں میں بریڈ کی قیمت بڑھ رہی ہے، لہذا اتنی نہ بڑھے کہ خریدنے والوں کے لیے دشواری پیدا ہو جائے۔ 10 لیرے فی کلو والی بریڈ 12 لیرے سے زیادہ مہنگی نہ ہو۔ یونین نے کہا ہے کہ ہمیں لوگوں کی قوت خرید کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ استنبول کے سلطان غازی علاقے میں ایک 5 منزلہ عمارت کی اوپری منزل میں دوپہر کے وقت زوردار دھماکہ ہوا۔ اب تک اس کی وجہ نہیں معلوم ہو سکی ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ اس واقعے میں 2 افراد زخمی ہو گئے اور اس منزل کی دیوار کو بھی نقصان پہنچا۔ ازمیر میں 2 گروہوں کے درمیان جھڑپ ہوئی، گولیاں چلیں جس میں ایک شخص ہلاک اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ترکی اپنے بیٹے اور ایک شخص کے ساتھ ایک کافی شاپ کے سامنے آیا جہاں ایک دوسرا شخص بیٹھا ہوا تھا جن کے درمیان دشمنی بتائی جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان تکرار ہوئی اور بات بندوقوں سے گولی چلنے تک پہنچ گئی۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ اب اخیر میں یہ بتا دوں کہ ترکی میں کئی ملازمتوں کے لیے ویکنسیز کا اعلان کیا گیا ہے، جس کی تفصیل یہاں ڈسکرپشن میں دی جا رہی ہے۔ اس سے قبل جمعرات کو بھی نشر ہونے والے ویڈیو میں بھی تفصیلات دی جا چکی ہیں۔ اس بلیٹن میں اتنا ہی، انتظار کیجیے اگلے بلیٹن کا۔ خدا حافظ۔ اگر آپ سعودی عرب، امارات، کویت، بحرین، قطر میں رہتے ہیں تو عرب دیس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پر کلک بھی کر دیں۔